پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں جماعت میں سماجی سائنس میں سبق نمبر 10 دیکھیں گے، بھارت زراعت، گجراتی میں کہیں گے بھارت کرشی۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت ایک زراعتی ملک ہے۔ ملک کے تقریباً 60% لوگ زراعت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی پیداوار میں زراعت کا یعنی ملک کی کل پیداوار میں زراعت کا تقریباً 22% حصہ ہے، اور برآمد میں بھی زراعتی پیداوار کا تقریباً 18% حصہ ہے۔ یعنی بھارت دوسرے ملکوں میں جو پیداوار بھیجتا ہے تو وہ کتنی فیصد بھیجتا ہے؟ 18% بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کو ہر سال زر مبادلہ یعنی غیر ملکی پیسہ حاصل ہوتا ہے۔ تو بھارت میں زرخیز میدان، سال کے 12 مہینے فصل اگائی جا سکے ایسی آب و ہوا ہے، سینچائی کی سہولت، محنت کش کسان ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے زیادہ تر علاقوں میں 2 یا 2 سے زیادہ مرتبہ فصلیں اگائی جا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی بھارت میں زراعتی میدان میں اطمینان بخش ترقی حاصل نہیں ہو پائی ہے۔ یعنی جتنی ترقی ہونا چاہیے زراعتی پیداوار میں اتنی ترقی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کا جو کسان ہے وہ غریب اور ناخواندہ ہے، یعنی ان پڑھ ہے، کمزور ہے، اس کے پاس چھوٹے کھیت ہیں، چھوٹے کھیتوں میں وہ مہنگے بیج کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، کیمیاوی کھاد، جراثیم کش دوائیں، سینچائی کی سہولت کی کمی، اس کے علاوہ جدید مشینوں کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اور جو نئے طرح کے بیج آتے ہیں، سدھارے ہوئے بیج آتے ہیں، اس کا بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کھیتی کے ساتھ جڑنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ زراعتی پیشے کو یعنی کھیتی کرنے کو کم درجے کا خیال کرتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے عالمی زراعتی پیداوار کے مقابل بھارت کی پیداوار مقدار میں کم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے زراعت کی قسمیں۔ تو زراعت کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے خود کفالت زراعت، نمبر 2 ہے خشک اور مرطوب زراعت، نمبر 3 ہے بارش اور آب رسانی پر منحصر زراعت، نمبر 4 منتقلی زراعت، نمبر 5 ہے باغبانی زراعت، اور نمبر 6 ہے گنجان کھیتی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے خود کفالت زراعت۔ تو خود کفالت زراعت یعنی ایسی زراعتی پیداوار جو خود کے اوپر ہی خرچ ہوتی ہے، خود کے پریوار پر ہی خرچ ہوتی ہے، تو اسے کہیں گے خود کفالت زراعت۔ تو بھارت کا جو کسان ہے آج اس کی حالت کمزور ہے، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں، چھوٹے کھیتوں میں وہ مہنگے بیج، کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ کھیت میں جو پیداوار ہوتی ہے وہ اپنے کنبے کے استعمال کی حد تک ہی جمع ہوتی ہے، یہ پیداوار اس کے کنبے کی کفالت میں خرچ ہو جاتی ہے، تو ایسی زراعت کو خود کفالت زراعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے خشک اور مرطوب زراعت۔ تو ایسے علاقے جہاں بارش کم ہوتی ہے اور سینچائی کی بھی سہولت کم ہوتی ہے، تو ایسے علاقوں میں جو زراعت کی جاتی ہے تو اسے خشک زراعت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جوار، باجرہ، دالیں جنہیں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے تو ایسی فصلیں یہاں پر اگائی جاتی ہے۔ گجرات کے بھال کے علاقے میں بارش کا موسم ختم ہونے کے بعد نمی والی زمین میں گیہوں اور چنے کی کھیتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے بارش اور آب رسانی پر منحصر زراعت۔ تو ایسے علاقے جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے، سینچائی کی سہولت بھی ہوتی ہے، وہاں پر جو زراعت کی جاتی ہے، جو فصل اگائی جاتی ہے، اسے بارش اور آب رسانی پر منحصر زراعت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر چاول، گنا، کپاس، گیہوں اور سبزیوں کی کھیتی کی جاتی ہے۔
اس کے بعد ہے منتقلی زراعت، جسے زوم کھیتی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی زراعت میں جنگلوں میں جا کر درختوں کو کاٹ کر انہیں جلا کر زمین صاف کر کے جو کھیتی کی جاتی ہے اور یہاں پر 2-3 سال تک کھیتی کی جاتی ہے۔ پھر جب زمین کی زرخیزی گھٹنے لگتی ہے تب اس علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر اسی طریقے سے کھیتی کی جاتی ہے، تو اسے زوم کھیتی کہا جاتا ہے یا منتقلی زراعت کہتے ہیں۔ اور اس قسم کی زراعت میں اناج یا سبزیاں اگائی جاتی ہے، تو اس قسم کی کھیتی میں پیداوار کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے باغبانی زراعت۔ تو باغبانی زراعت میں ربر، چائے، کافی، کوکو، ناریل کے علاوہ سیب، آم، سنترے، انگور، آنولے، لیموں، سوکھی کھجور یعنی پھلوں کی کھیتی کی جاتی ہے۔ اور اس قسم کی زراعت میں توجہ کی اور نگرانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس قسم کی زراعت میں روپیہ پیسہ بھی زیادہ لگانا پڑتا ہے اور مشینی آلات، قدرت اور کیمیاوی کھاد وغیرہ کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہے گنجان کھیتی۔ تو گنجان کھیتی کسے کہیں گے؟ پیداوار کو بڑھانے کے لیے آبپاشی کی سہولت، نئے طرح کے مشینی آلات، جراثیم کش دوائیاں، سدھارے ہوئے بیج اور زیادہ سے زیادہ کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار بڑھتی ہے، تو اسے گنجان کھیتی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے زراعت کے طریقے، کروشینی پدھتیوں۔ تو زراعت کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا ہے قدرتی کھاد پر منحصر زراعت، نمبر 2 ہے پائیدار کھیتی اور نمبر 3 ہے مشترکہ زراعت۔ تو سب سے پہلے قدرتی کھاد پر منحصر زراعت دیکھیں گے، جسے گجراتی میں سجیو کھیتی کہتے ہیں۔ تو قدرتی کھاد پر منحصر زراعت یعنی زراعت کا ایسا طریقہ جس میں یوریا یا دیگر کیمیاوی کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ فصل کو بڑھانے کے لیے گوبر کی کھاد، کیچوے کی کھاد، کمپوسٹ کھاد جو ہوتی ہے وہ پتوں کو سڑا کر بنائی جاتی ہے، تو کمپوسٹ کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فصل کی حفاظت کے لیے گائے کا پیشاب وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قدرتی کھاد پر منحصر زراعت کی پیداوار جو ہوتی ہے وہ قوت بخش ہوتی ہے، زیادہ طاقت والی ہوتی ہے، اس میں قدرتی ذائقہ، مٹھاس اور ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ مقدار میں معدنیات، وٹامن اور حیات بخش مادے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پائیدار کھیتی، جسے ٹکاؤ کھیتی بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی کھیتی میں زمین کی زرخیزی کو زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے فصل کی تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیمیاوی کھاد کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ کیڑوں اور خرد گھاس کے لیے جراثیم کش دواؤں کے بدلے بائیولوجیکل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور پانی کی حفاظت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مشترکہ زراعت یا مشترکہ کھیتی، گجراتی میں کہیں گے مشر کھیتی۔ تو اس طرح کی زراعت میں کھیتی کے ساتھ ساتھ مویشیوں کی پرورش بھی کی جاتی ہے، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، شہد کی مکھی اور مچھلیوں کی بھی پرورش کی جاتی ہے، تو اسے مشترکہ زراعت کہتے ہیں۔ تو اب آگے کا سبق ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔